سارے واسطے ہے اللہ پاک مہربانی فرمائے سارا نوازی فرمائے اس کی بخشش عطا فرمائے جس کا نام لینا ہے سارے بخشش لیکن جو رسول پاک کے مخالف ہے ان کی بخشش کوئی باقی ہر ایک کی بخشش ہے آواز بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک کی محبت دینی حق کی شرط اول ہے اس میں وہ اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے ہر چیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پاک کی عطا ہے مہربانی ہے تہ رسول ہے ٹھیک ہے نا اصل جو مسئلہ ہے اللہ پاک کی ذات قدس بڑی پاک ہے ہر انسان اس کو پیار کرو اس کو حاضر نظر سمجھو اگر حاضر نظر سمجھے گا سارے اس کے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے اللہ پاک دے نال پیار سلم پاک دے نال پیار سلم پاک کے بارے اللہ تعالیٰ فرماؤں کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اے میرے محبوب جس وقت یہ بندے تیرے کو آ جا خدا دا رستہ پڑھتے پڑھتے ٹھیک ہے تو تو انہوں دس دے کہ خدا دا رستہ پڑھتے پڑھتے میرے بندے جب قریب آ جا تو تو انہوں دس دے کی دس دے کہ تیرا رستہ خدا دا رستہ ہے ٹھیک ہے نا تیرا رستہ خدا دا رستہ ہے تیرے کل پہنچ کے تو خدا کو پہنچ کے یہ خدا دا رستہ ہے یہ سلم پاک دا سلم پاک دی محبت خدا دی محبت ہے تو سلم پاک کی اطاعت خدا دی اطاعت ہے حضور دا بولنا خدا دا بولنا ہے حضور دی یعنی حضور دا ذکر خدا دا ذکر ہے اور خدا دا ذکر حضور دا ذکر ہے جس نے سلم پاک دی ذات اقدس نال پیار کیتا اس نے اللہ تعالیٰ نال پیار کیتا جس نے اللہ نال پیار کیتا اس نے سلم پاک نال پیار کیتا وہ ہم سب لے کر لاتے کبریا کے واسطے یعنی جتنی بھی حمدہ ہیں اللہ پاک دی ساری تعریف خدا دی ٹھیک ہے نا اور نعت سب شیان رسول مصطفیٰ کے واسطے جتنی نعتیں ساری حضور دی ٹھیک ہے نا تو سب تو پہلے بہتر ہے کہ ساڈا پیار اللہ پاک دی ذات نال یہ ہے کہ اسی وسلم پاک دے اسوا حسناں تے چلیے گلاں باتاں نال کوئی فرق نہیں پیدا صرف اللہ تعالیٰ پیار ہوگی اور ایسا پیار کہ اللہ تعالیٰ نے حاضر ناظر سمجھنا اگر اللہ تعالیٰ نے حاضر ناظر نہیں سمجھا اس کی کوئی عبادت نہیں کوئی ریاضت نہیں کوئی کچھ نہیں ٹھیک ہے نا اللہ پاک نے پیار کر سی اللہ پاک نے حاضر ناظر سمجھی سلم پاک نے پیار کر سی اور خدا نے حاضر ناظر سمجھی تو انشاءاللہ اس سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے سب تو بڑا مسئلہ دنیا آخری ہے سارے لوگ آخر ہیں گلا کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے پاک ذات کے بارے اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ اللہ اس مرد ہے ٹھیک ہے نا اللہ بے نیاز ہے ایسا بے نیاز دنیا تے انبیاء اکرام پاک آئے اولیاء اکرام پاک آئے اور پاک مومن آئے سارے لوگ آئے دنیا تے انہیں کوئی کھادا پیتا ہو سی ٹھیک ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے وہ کھانے پیندی نہیں اللہ اس مرد اللہ بے نیاز ہے ایسا بے نیاز تو سانو کھلاندہ آپ نہیں کھاندا تو سانو پلاندہ آپ نہیں پیندا تو سانو سلاندہ آپ نہیں سہندا تواڈے سارے کام کردا وہ اپنے نہیں کردا ٹھیک ہے نا خود ہی وہ فرماندا ہے ولم یکن لہ کفوا احد میری برابری کرنا ہے ہی کوئی نہیں ہے ہی کوئی نہیں نا اور اللہ کی ذات ایسی بے مثل بے مثال ہے اس نال کوئی نہیں مل سکتا اور لوگ کہتے ہیں اے شرک ہو گیا وہ شرک ہو گیا کوئی شرک نہیں انہوں نے پتہ ہی نہیں خدا کون ہے اللہ نور السماوات والارض اللہ نور ہے زمین آسمان دا ایسا آسمان ایسی روشنی کہ اس دے نال کوئی مل ہی نہیں سکتا وہ بندہ نہیں اس کا کوئی منہ نہیں کوئی دنیا دار نہیں کچھ نہیں صرف وہ اللہ پاک کی ذات نور ہے وہ ایسا نور ایسی روشنی یعنی اللہ نور سماوات والارض اللہ نور ہے زمین آسمان دا سات زمینہ سات آسمانوں تے جی روشنی ہے وہ خدا دی ذات ہے وہ پھر اس روشنی نہ کوئی عطا نہیں کر سکتا آپ لا مکان ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات لا مکان ہے ٹھیک ہے اور خود ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ میری برابری کرنے والا ہے ہی کوئی نہیں جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری برابری کرنے والا کوئی نہیں تو پھر شرک کتوں آ گیا جس نے خدا نو نور سمجھا اللہ نور سماوات والارض تو پھر شرک کدھر گیا اس نال کوئی ہے ہی نہیں مل نہیں سکتا وہ بے مثل بے مثال ہے ٹھیک ہے نا بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو قصہ ہے مختصر اس سے بہت سلم پاک دی شان قدس ہے
اللہ تعالیٰ فرمانا میرے نال کوئی مل نہیں سکتا اور میرے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، میری برابری کرنے والا کوئی نہیں۔ پھر جس وقت انسان کوئی سوچا ہے خدا کے بارے میں برابری کرے وہ شرک کرتا ہے۔ اسی شرک نہیں کرتے، اسی تو اللہ پاک دے پاک لوگ نوں جڑے صرف اللہ نال ہی پیار ساڈا ہے، دنیا دار نال نہیں۔ ساڈا دنیا نال کوئی حقیقت نہیں، اسی اللہ رسول نوں ہر وقت حاضر نظر سمجھے۔ ساڈا قدم بھی ساتوں مستقیم تو اٹھتا ہے، اصل پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، ٹھیک ہے۔ یہ انسان سمجھ رہا ہے کہ اللہ کی ذات موجود ہے تو میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ اس کو دس بھی چھوڑ دے کہ میں خدا آیا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ پھر وسلم پاک کے بارے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بعد از خدا، ابو پاک نے فرمایا بعد از خدا بزرگ تو کسائے مقتصائے، ٹھیک ہے نا۔ اور جس وقت حضور نے بس تھوڑا جہا میں 2-4 منٹ ہی لیا سی، زیادہ نہ لین لگا، صرف میں وہ مدینہ شریف کی گل کی سی بھی اتنا گئے حضور تے واقعہ معراج تے اپنا جیسا ہجرت مدینہ فرمائی، تو میں تمہیں ایک صرف نقطہ دسن لگا ہجرت مدینہ پاک، ٹھیک ہے نا۔ کہ وسلم پاک دی کی شان ہے سوچ لینا، جتنے بھی ہیں نا روح زمین تے جو مرضی کرتے رہو حضور دے پیروں دی خاک بھی نہیں ہو سکتی، بے شک حضور دی بڑی شان ہے، بے شک۔ ہن جس وقت حضور نے ہجرت مدینہ فرمائی، باہر لوگ بیٹھے سن، کافر لوگ یہ تلوار لے کے بیٹھے سن آپ کے گھر کے سامنے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اے میرے محبوب ہجرت فرما جا۔ اور کوئی دنیا دار ہوا تو پتہ کیا آتا چلو یار کل چلے جا سا، دنیا دار ہوا نا تو کہہ کل چلے جا سا یار آج باہر جڑا دشمن بیٹھے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا حضور ہجرت فرما جا، تو حضور کی شان ہے کہ آج آپ نے آج ہی ہجرت فرمانی ہے۔ اور جس وقت ہجرت فرمانے کا وقت آیا اللہ پاک نے وہ فرمایا اے میرے محبوب کچھ کنکریاں اٹھا، انہوں نے ہاتھ رکھ پھوک مار اور انہوں سڑ دے لوگ نہیں ہو سن تو ہجرت فرما لیا، ٹھیک ہے نا۔ جس وقت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاک نے کنکریاں اٹھائیاں تو آپ نے کی پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ وہ آپ نے پڑھیا ماری اور آپ نے باہر چھڑ دیا، کافر نہیں ہو گئے، دروازے کے بیٹھے رہے، آپ نے جا نہ سکے تو آپ ہجرت فرما گئے۔ جس نے آپ نے ہجرت فرمائی مدینہ طیبہ آپ تشریف لے گئے، پہنچے، کچھ عورتوں نے، کچھ بچیاں نے، کچھ بڑیاں نے، کچھ بڑھیاں نے آپ کا استقبال کیا، ٹھیک ہے۔ وہ کچھ بڑھے لوگ ایسے سن جی 80 سال دے 90 سال دے بندے آن، انہوں نے یہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاک تسی آ گئے ہو، اسا تواڈے ہاتھ بیعت کر لیے، کلمہ شریف پڑھ کے مسلمان ہو گئے ہیں، اور تسی یہ دسو بھئی 90 سال دے اللہ تعالیٰ ساڑے گناہ معاف کر کے ساں جنت چلے جاسی؟ انہوں نے سوال کیتا تو آپ نے کی جواب دیتا، اللہ پاک نے حکم فرمایا اور جبریل علیہ السلام نے بھیج دیتا، عرض کی تھی جبریل علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ فرمانا اے میرے محبوب انہوں نے دس یہ دس دے، آپ نے فرمایا اللہ پاک حدیث قدسی ہے یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمانا اے میرے محبوبہ جس دن تک لیا، جس دن تکیا حق تکیا، جس دن تکیا سچ تکیا، جس دن تکیا تیری صورت شیطان آ ہی نہیں سکتا۔ شیطان جڑا کعبہ پاک دی صورت وچ، وسلم پاک دی صورت وچ، مدینہ طیبہ دی صورت وچ اور مسجد دی صورت وچ اور اللہ تعالیٰ دی پاک لوگوں دی صورت وچ شیطان نہیں آ سکتا، ورنہ انسان دے اندر وہ خون کی طرح دوڑ رہا، ٹھیک ہے نا۔ اور وسلم پاک دے بارے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس دن تکیا سچ تکیا حق تکیا اور جس دن تکیا تیری صورت شیطان نہیں آ سکتا، جس دن تکیا وہ جنتی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا جس دن تکیا وہ جنتی ہو گیا، اور کتنی بڑی گل ہے تسا سوچنا، اللہ تعالیٰ فرمایا جس دن تکیا جنتی ہو گیا، جنتی بندے نو تکڑا لگ جنتی ہو گیا۔ اور یہ یاد رکھو اس وقت تک کوئی اللہ تعالیٰ دا ولی نہیں ہو سکتا اس وقت تک وسلم پاک دی زیارت نہ ہوئے۔ آج کل روٹیاں کھانے والے بہت ولی بڑے ٹوپیاں پا لیاں، داڑھی وڈے رکھ لے تو آئے اسی بڑے ولی ہیں، نہیں، جس نے اللہ رسول کو پہچانے ہی نہیں ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ وسلم پاک دی وہ شان ہے کہ ساری دنیا جو مرضی کرتی رہے آپ کے پیروں کی خاک نہیں ہو سکتی۔
پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوں ابو پاک دا فرمان اتنے بھی ابو پاک نے فرمایا مرشد دا دیدار بہو من لکھ کروڑا جاؤ تاں فرمایا کہ اولیاء کرام پاک اس وقت بنتا ہے جس اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پاک دی مہربانی عطا ہوتی ہے وہ جنتی ہوتا ہے پھر جنتی بندے نو تکڑے والا بھی جنتی ہوگا نا ہوں اگر کروڑ آدمی تکڑا ہوگا نا جنتی بندے نو اللہ تعالیٰ دے ولی نو تے اللہ تعالیٰ اس نو بھی جنتی کر دینا کتنی بڑی گل ہے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اے میرے بابو جس ٹائم تکیا وہ جنتی ہو گیا اور جنتی بندے نو تکڑے والا بھی جنتی ہو گیا اور جس ٹائم تکیا اسے دوزخ دی آگ کا رام ہے ٹھیک ہے سب تو بڑی گل اللہ تعالیٰ فرمایا اے میرے بابو جس ٹائم تکیا نا وہ خدا نو ہی تکیا اور اللہ تعالیٰ فرما رہے جس ٹائم تکیا خدا نو تکیا اس کا مقصد یہ ہو گیا محمد بن عبداللہ نور و مر اللہ اللہ تعالیٰ دی نور دا احسان ٹھیک ہے نا تو اللہ تعالیٰ دی ذات فرمایا جس ٹائم تکیا وہ یعنی خدا نو تکیا ہوں وہ 80 سال دے لوگ سن بڑھے 90 سال دے بڑھے سن جنہاں حضور گئے عرض کی تھی بھیا کیا اللہ تعالیٰ ساڑے گناہ کو بخشی تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا بھائی انہوں نے دس دے اے محمود جس نے تیرے ہاتھ سے بیعت کر لی ہے تنخواہ بھی تک لے جس طرح بھی تک ہے تیرے ہاتھ سے بیعت کر لی تیرے کول آ گیا ہوں اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ میں انہاں جڑے 90 سال سے بڑھے سن انہاں آکھیا حضور اسی جڑا نا شراب پیندے رہے ہیں کعبے دا ننگا طواف کرتے رہے ہیں اسی اپنی بچیاں زندہ درگو کرتے رہے ہیں تے اسی سود کھاندے رہے ہیں جنگ و جدال کرتے رہے ہیں ساری غلطیاں ساڑے موجود سن تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فرمایا اے میرے محبوب نے دس دے ان 9 سالہ دے انہوں نے میں گناہ ہی نہ معاف کراں گا بلکہ 9 سالہ گناہ انہوں نیکی تبدیل کر کے جنت سے لے جاؤں گا ٹھیک ہے اور حضور دی برکت دیکھ لو کہ 9 سال وہ گناہ کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے انہوں نے گناہ نو بدلی کر کے نیکی تبدیل کر کے جنت عطا کر دیتی ٹھیک ہے یہ حضور دی شان دی برکت ہے نا جو مرضی وہ کرتا رہے حضور دا دیدار کر لے جنتی ہو گیا اتنا نمازاں کوئی شے نہیں یہ نمازاں قرآن ادب سکھائی جاتا ہے یہ ادب ہے وسلم پاک دی ذات جڑی ہے نا بہت بڑی پاک ذات ہے اس کے مقابلے تے کوئی ہوئی نہیں نا ورفعنا لک ذکرک آپ دا ذکر اللہ نے بلند کی تھا جو مرضی وہ کرے پیا اس دا ذکر کم نہیں ہو سکتا واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین آپ پڑھ لو ذرا کہ میں تھوڑا دس No.